So I'm going to read what he says. He says, what is happening in Kashmir is a matter of concern for all of us. We should aggressively plan a campaign to isolate the Pakistan government. We have to identify and find concrete proof of Pakistani establishments' involvement in terror activities. Then we might be able to solve the Kashmir issue peacefully and in a peaceful environment through a dialogue. So I think that's a suggestion or a comment that he's making. So what do you think about this comment of Vicky Jane? دیکھیں یہ کومنٹ جو ہے تھینک یو ویری مچ اس کے لیے. انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں یہ پروف کرنا چاہیے کہ پاکستان نیکسس ود ٹیررزم. جی. جس کا میں سمجھتا ہوں کہ دیر از نو نیڈ ٹو پروو اٹ بیکاز ہم نے ٹائمز اینڈ اگین یہ دیکھا ہے کہ جب پاکستان پہ خود پاکستان کے اندر سے یہ کنفرم کیا گیا کہ دیر آر سم ٹیررسٹ sitting in Pakistan and وہ terrorists جو ہیں they have nexus with the military establishment یا civil establishment یا یہاں کی جو بھی law enforcement agencies ہیں. اور اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں جس پہ آپ بے شک 100 دفعہ تردید کریں یا اس کو پروو کریں, it doesn't make difference. Let me give you an example. ابھی ریسنٹلی پاکستان کا ایک ناؤن ٹیررسٹ جو ہے مولانا اظہر محسود اظہر جو ہے, ہی از اے ناؤن ٹیررسٹ. اس پہ انڈیا کی طرف سے ٹیررزم کے چارجز ہیں کہ وہ ہندوستان میں دہشت گردی کراتا رہا ہے. انڈیا نے آفیشلی اس کو پاکستان سے جو ہے وہ مانگا ہے کہ ہی از وانٹیڈ سو ہی شوڈ بی گیون ٹو اس. اس کے بعد انڈیا نے ایک انٹرنیشنل کمپین چلائی ہے اگینسٹ ہم بیسڈ آن دا فیکٹ دیٹ اس کو شیلٹر ملا ہوا ہے پاکستان میں اینڈ وہ وہاں پہ اوپنلی اینڈ فریلی جو ہے وہ کنسپیریسیز ہیج کر رہا ہے اور پلاٹ کر رہا ہے ٹیررزم اگینسٹ انڈیا. تو یونائٹڈ نیشن میں یہ مسئلہ چلا گیا. اصولاً if Pakistan is against terrorism then Pakistan has nothing to say against this issue. ان کو اوپنلی یہ کہہ دینا چاہیے تھا یونائٹڈ نیشن میں کہ بھائی یہ ہمارا سٹیزن ہے اور بغیر کسی پروف کے ہم آپ کو اس کے کسی کے حوالے نہیں کر سکتے بیکاز وی آر آنسریبل ٹو اوور سٹیزنس. لیکن آپ یہ پروف کریں کہ یہ بندہ واقعی ٹیررسٹ ہے اور اس کی یہ چیزیں ٹھیک ہے, جس کے جواب میں ظاہر ہے ان کو پروف ملے. جب یونائٹڈ نیشن میں یو کین ناٹ ریز این ایشو اینڈ آسک اے سٹیزن آف اے کنٹری ٹیررسٹ بغیر کسی پروف کے, ظاہر ہے وہاں بھی تو لوگ بیٹھے بات کرتے ہیں. تو یہ پروسیس اتنا آگے گیا کہ اس پہ جا کے چائنا نے ویٹو کیا کہ مولانا محسود اظہر کین ناٹ بی ہینڈیڈ اوور ٹو انڈیا. اب جب چائنا نے ویٹو کیا, آپ کو پتہ ہے ویٹو کا اختیار 5 کنٹریز کو ہے دنیا میں, اور یہ بڑی پاور ہے. دس از اے ویری ویری ہیوج تھنگ ٹو ویٹو اگینسٹ سم تھنگ. تو آپ اگر یہ کہیں گے پاکستان میں ٹیررسٹوں کو کوئی تحفظ حاصل نہیں, پاکستان فاٹ ہز وار آل دا وے ٹو دا اینڈ, اور اس نے جا کے ویٹو کرایا یونائٹڈ نیشن میں, اور وہ کہتے ہیں نو دے آر ناٹ ہیلپنگ ٹیررسٹ. وٹ ڈو یو مین بائی دس؟ اس سے بڑا پروف آپ کو کیا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی جو ہے وہ اوپنلی پریچنگ ٹیررزم کی کرتا ہے, جہاد جس کو وہ کہتا ہے, اس کے تعلقات اس کے نیکسس جو ہے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے ساتھ اوپن ہیں. ہی از سٹنگ ان اے کنٹری ان فل شیلٹر, اور پھر اس کی جو مخالف کنٹری ہے اس کو یونائٹڈ نیشن میں لے جاتی ہے, تو وہاں جا کے وہ کنٹری اس کو آل دا وے اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے. یہ چائنا کی ہسٹری کا انتہائی جو ہے آپ یوں کہہ لیں کہ بچکانہ قسم کی حرکت ہے, اینڈ از سچ اے بگ بلنڈر کہ آپ ایک اسلامک فنڈامنٹل ٹیررسٹ کو جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں ویٹو کر کے جناب اس کو معصوم قرار دے دیتے ہیں. اب اس سے کیا نکلا؟ مثلا یہ جو دنیا میں ڈرامہ ہو رہا ہے انٹرنیشنلی ملکوں کا اور یونائٹڈ نیشن میں, وہ کوئی کسی کا کچھ بگاڑ سکا کہ ایک ٹیررسٹ کے حق میں اتنی بڑی کمپین چلی ہے اور فائنلی اس کو جناب جو ہے وہ روک دیا گیا ویٹو کر کے. تو اگر یہ ہم پروف بھی کر دیں گے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کا ٹیررسٹوں کے ساتھ وہ ہے, تو آئسولیٹ آپ کر لیں گے ان کو, لیکن آئسولیٹ آپ کریں گے ان کو دنیا کے مہذب ملکوں سے جو چیزوں کو پرنسپل کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں. تو اب دنیا میں ایسے ملک بھی ہیں چائنا کی طرح جن کا نہ کوئی ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے, نہ ان کو رائٹ اور رانگ کی رسپیکٹ ہے, کہ وہ اپنے مفادات کے لیے ایک اس طرح کے بندے کو جو ہے خود وہ اپنے ملک کے اندر جو
عام اسلامک بندہ ہے جو نماز روزہ کرتا ہے بیچارہ، اس پہ پابندی لگا رہے ہیں. ابھی انہوں نے بچوں پہ پابندی لگا دی کہ آپ ان کو جو ہے وہ اسلام کے بارے میں یہ نہ سکھائیں اور وہ نہ سکھائیں اپنے ایک حصے میں. تو دوسرے ملک میں وہ ایک ناؤن قسم کے دہشت گرد کو ویٹو کے ذریعے جو ہے وہ تحفظ دے رہے ہیں. تو جو مذہب دنیا ہے وہ تو اس کا رول بھی کوئی مطلب ہے اس میں نہیں ہے کوئی پرنسپل رول. تو اس میں اگر آج ان کو چائنا کے ویٹو نے بچا لیا، کل رشیا کا ویٹو ان کی حق میں آ جائے گا، پرسوں امریکہ کا آ جائے گا، تو دس از نتھنگ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے اس مسئلے کا ایک پروگریسو حل تلاش کر رہے ہیں. اس کا پروگریسو حل یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کو ایکسپوز کر کے آئسولیٹ کر کے مار کے ختم کر دیں. اٹ وڈنٹ ہیپن. پاکستان جو ہے وہ انٹرینچ ہوا ہے ایک ایسی اس کے اندر کہ اس کے لیے یہ ایک بہت ہی لانگ اور ڈسٹرکٹیو قسم کے پروسیس کی ضرورت ہے. جی. اور الٹیمیٹلی آپ یہ جو جتنے ایکشن ہوتے ہیں اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ نفع نقصان کس کا ہے. یعنی یہ راستہ جو ہے اٹ ول ٹیک یو ٹو دا وار. رائٹ. تو دو ملکوں کے درمیان وار آپ کریں گے تو اس میں آپ کتنے ہزار لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مار دیں گے، ان کا مستقبل تباہ کر دیں گے، ملک کی اکانومی تباہ کر دیں گے. تو اس کے بعد آپ کسی ایک ملک کو آئسولیٹ بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جی. دے مے کم بیک آفٹر سم ایئرس. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا حل یہ نہیں ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ ایک پیسفل پروگریسو سولوشن لے کے آئیں جی. جو ان پرنسپل جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے عوام کے مفادات میں ہو، جس میں کہ کسی کو نیچا دکھانے یا اس کو ایلیمینیٹ کرنے یا اس کو آئسولیٹ کرنے کے بجائے اس کو آن بورڈ کیا جائے. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انڈیا پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ بہت حد تک جڑا ہوا ہے. جی. اور اسپیشلی فار پاکستان، جس طریقے سے اب انڈیا ترقی کر رہا ہے، جس طریقے سے انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جو ہے وہ پاورفل شکل اختیار کر رہا ہے، جس طریقے سے وہ مستقبل کی اکانومک سیٹ اپ کے اندر ایک پاورفل سینٹرل سٹیج حاصل کر رہا ہے، اس میں پاکستان کا مفاد یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ جڑ کے چلے. جی. تاکہ جو فروٹس آف دس ڈیولپمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے اس کو اپنا شیئر ملے، اپنے سائز، اپنے رقبے، اپنی آبادی کے مطابق. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوچ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے لوگوں کی ہے. اب پاکستان میں ہر آدمی فنڈامنٹلسٹ نہیں ہے یا ہر آدمی ٹیررسٹ نہیں ہے. دیر آر پیپل دے آر سین دے تھنک اسٹریٹ اینڈ دے وانٹ پیس ود انڈیا، دے ہیو نتھنگ اگینسٹ انڈیا. تو ان کو بھی آپ معلوز خاطر رکھیں. تو اس طریقے سے جو پروسیس چلے گا وہ الٹیمیٹلی ایک پیسفل پروگریسو پروسیس ہوگا جس کے اندر جنگ اور ڈسٹرکشن کے بغیر یہ جو سچویشن ہے اس پہ قابو پایا جا سکتا ہے. جی. اوکے. تھینک یو مس بشانی. Our other question is from Mr. Deepak Kumar. I will quickly read this and then we'll go over it. Yeah. So he says, thank you, Mr. Bashani. Very nice as usual. Waited for a long time for this episode. You firmly replied that you have no say in military issue, which is very honest of you. Which is? Very honest. No, you have no say to military issue. Okay. Sorry, yes. You have no say to military issue, which is very honest. My question is, what was Musharraf Wajpayee? Musharraf Wajpayee's solution to Kashmir issue? Why can it not be applied? اس پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں کیونکہ یہ ابھی ہم نے بات کی تھی اس پہ. ٹھیک ہے. ہاں جی. یہ وہی بات کر رہے ہیں جی کہ مشرف واجپئی جو فارمولا تھا یہ کیوں نہیں اپلائی ہوا. ہاں جی. ہاں جی یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ابھی چونکہ ہم نے تازہ اس پہ بات کی ہے اور اگر اس کو کنکلوڈ کریں اس کی وجہ میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ اب جو ہے دونوں مشرف اور واجپئی کے چلے جانے کے بعد جو ان کے اس وقت کے لوگ ان کے ساتھ اس مسئلے پہ کام کر رہے تھے یہ انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ یہ مسئلہ حل ہو چکا تھا. یہ صرف اٹ واز کوسچن آف ٹائم کہ اس کو کب اور کیسے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن وہ اس پروسیس میں ایک تو پاکستان میں مشرف کے خلاف جو ہے وہ ایجیٹیشن شروع ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی الٹیمیٹلی اس کو حکومت ہی چھوڑ کے بھاگنا پڑا. ہندوستان کے اندر بھی الیکشن شروع ہو گئے اور ہندوستان میں پالیٹیشین جو ہیں وہ الیکشنز میں جو ہے نا وہ موسٹلی ہاکش جو ہے وہ پوسچر اختیار کرتے ہیں دوسرے ملکوں کے خلاف تاکہ ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہو. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں
کہ یہ جو سائیکل آف ایکسٹریمزم ہے انڈیا اور پاکستان کے اندر، اس کا کوئی ایک چہرہ نہیں ہے، اس کے بہت چہرے ہیں. یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. یہ پالیٹیشنز کو بھی کنٹرول کر رہے ہیں، آپ کی رولنگ ایلیٹ کو بھی، آپ کی ملیٹریز کو بھی. جی. اور یہ الیکشن کے اندر اپنی مرضی کے نتائج لانے کے لیے جو ملکوں کے اندر، دونوں ملکوں میں پاکستان انڈیا میں، جو اس طرح کی خوفناک جو ہے وہ ماحول پیدا کر دیتے ہیں، ٹینشن کا ماحول، جس کی وجہ سے یہ جو گورنمنٹس ہیں یہ انڈر پریشر ہو جاتی ہیں، اور انڈر پریشر ہو کے وہ وہی زبان بولنا شروع ہو جاتی ہیں جو آپ کے ایکسٹریمسٹوں کی زبان ہے، تاکہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ برقرار رہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ یہ حل نہیں ہے، یہ ایک سائیکل ہے، یہ چلتا رہے گا، اور ظاہر پروسیس میں جا کے ممکن ہے 100-50 سال میں ختم ہو جائے، لیکن اٹ وڈ بی اے گریٹ لاس فار ایٹ لیسٹ 2 generations آف انڈین سب کنٹیننٹ، کہ وہ اس طرح کی ہیٹ اور وار مونگرنگ اور جنگ کی ٹینشن اور اس طرح کی سچویشن میں جو ہے وہ زندہ رہنے پہ مجبور ہوں، ان کے وسائل اتنے برے طریقے سے خرچ ہوں، اور الٹیمیٹلی پھر جا کے چیز جو ہے وہ بہرحال پیس ہی ہے. Perfect. Thank you, Mr. Bashani.